کی طرف اس نیت سے کرتے ہیں، اس ارادے سے کرتے ہیں، اس خوشی سے کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ولیاء کی طرف اگر جانے والا 100 کا قاتل بخشا جا رہا ہے، یہ تو امام الانبیاء کی ذات ہے، یہ تو محبوب مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، میں نے کہا میرے مالک، سابقہ امتوں سے تو نے بڑا سخت معاملہ کیا ہے، کسی کو تو نے زمینی عذاب میں، آسمانی عذاب میں، پانی چھوڑ دیا، آگ برسائی، پتھر برسائے، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور کسی کو کیا کیا کیا، طرح طرح کے عذاب اور مصائب میں مبتلا کیا۔ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یا اللہ کے نبی نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، صحابہ کی موجودگی میں، جبرائیل پیغام لے کے آئے، فرمایا محبوبہ وہ نبی اور تھے، تو نبی اور ہے۔ خلیل میں اور حبیب میں فرق ہے، وہ امتیں اور تھی، تیری امت اور ہے۔ ان میں سب کوئی تھا مگر صدیق نہیں تھا، ان میں سب کوئی تھا عثمان نہیں تھا، ان میں سب کوئی تھا عمر اور علی ان میں موجود نہیں تھے۔ فرمایا سونیا سنو، انزل علیہم الرحمہ، فرمایا تیری امت قدم قدم پر گناہ کرے گی، میں قدم قدم پر رحمت نازل کرے گا۔ وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں رب نے فرمایا ان کے جتنے بھی گناہ ہیں میں سارے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یا اللہ مجھے تسلی چاہیے، سنو یہ حدیث میں پوری سنانے لگا ہوں، یا اللہ مجھے تسلی چاہیے، ابہام نہیں چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا قیامت کے دن تیری امت کے 3 گروہ ہوں گے، 3 طرح کا حساب لیا جائے گا، ذرا آسان کر دوں، 3 طرح کا حساب لیا جائے گا۔ ایک وہ ہوں گے ابو بکر کی طرح جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا، اونچی آواز سے جنہیں جانا چاہنے تو اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا ایک وہ ہوں گے جس طرح یہ تیرے ساتھی ہیں، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ جب محبوبہ اپنے آپ کی باری آتی ہے ایک دوسرے پہ محبتیں قربان کر دیتے ہیں، جب سامنے کافر آتے ہیں، نبی کے دشمن سامنے آتے ہیں تو یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک گروہ یہ ہے جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دوسرے وہ جن سے ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، جو دنیا میں مجھ سے شرم و حیا کرتے تھے۔ ہم میں کتنا شرم و حیا ہے، تھوڑا سا محاسبہ کر لے، تھوڑا سا پیچھے جائے، فجر کی نماز بھی دیکھ لے اور جمعے کی نماز بھی دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ مگر اللہ فرماتا وہ لوگ جن کے دل میں میرے لیے شرم و حیا ہے، ان کو ہلکا سا حساب، بس تھوڑا سا، کیونکہ انہیں پتہ چلے کہ رب نے حساب لینا ہے، حساب ہونا ہی ہونا اس کی بارگاہ میں، بغیر حساب کے کسی کی جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے ہلکا سا حساب لے کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جن پر بڑے بڑے گناہ ہوں گے، ان کا حساب بھی بڑا لیا جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں جب بڑے بڑے گناہگاروں کو لایا جائے گا، ان میں سب سے آگے جو ہوگا وہ کہے گا یا اللہ کہاں لے جا رہے ہو؟ آواز آئے گی جہنم میں۔ یا اللہ کیوں جنت ختم ہو گئی ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ کیوں جنت تیری ختم ہو گئی ہے؟ جنت میں ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں، تو اتنی چھوٹی جنت بنائی کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا جنت چھوٹی نہیں، جنت بڑی بڑی ہے، رحمت بھی بڑی ہے۔ یا اللہ پھر جہنم کیوں؟ فرمایا تم گناہگار ہو۔ کہے گا یا اللہ گناہگار جو ہے مگر ہے تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اونچی آواز سے سنی، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں وہاں جب نام محمد لیا جائے گا، دیکھیں نا ایک بندہ اس کی داڑھی میں سفید بال، اللہ فرماتا ہے حیا آتا ہے۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، فرمایا اس سے حیا آتا ہے۔ فرمایا جو بزرگوں کے احترام کرے عذاب دیتے وہ حیا آتا ہے۔ جب نام محمد آئے تو حیا کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بندہ کہے گا یا اللہ گناہگار ضرور ہے، بڑے پاپی ہے، بڑے گناہ کیے، مگر کلمہ تو تیرے محمد کا پڑھا ہے نا، کلمہ تو تیرے محمد کا پڑھا ہے۔ اب یہاں عدالت لگے گی، اللہ فرمائے گا یہودیوں کو بلاؤ، عیسائیوں کو بلاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا ان میں دیکھو کسی نے شرک تو نہیں کیا،
ان کو ٹٹولا جائے گا، یا اللہ یہ تیرے سوا کسی سے نہیں مانتے تھے، نافرمانیاں تیری کرتے تھے مگر تیرے محبوب سے محبت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے کہ ان کے سارے گناہ اٹھا کے یہودیوں پہ لا دیا جائے اور ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ تیسرا قسم کا وہ گروہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، میرے نبی پاک مطمئن ہو گئے، اللہ کے نبی کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا اللہ وہ ہے، ایمان والا بندہ ہو، یا عبادی کہا، یہاں لفظ عبادی، بندہ ہو صحیح، گناہ جتنے بڑے بھی ہوں اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستان گرامی، سیئات حسنات، اگر اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا چاہتے ہو، نیکیوں کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنے محبوب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیوں؟ میں یہاں ایک مثال دے دوں، میلاد شریف کی آمد کی خوشی میں تمہیں ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ صحابہ اکرام، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف، چاروں بڑی مدلل کتابیں، ان کے حوالے سن لیں۔ آپ زمزم جب پیتے تھے تو صحابہ کبھی نہیں لڑے آپس میں، ایسا ہی ہے نا؟ عالم دین یا صاحب نے بیٹھا ہوا ہے، صحابہ اکرام کبھی نہیں لڑتے۔ اچھا پانی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، پانی لیا، پیو بھائی، وہ کہتے ہیں ان کو دو، وہ کہتے ہیں ان کو دو، کسی نے بھی نہیں پیا۔ ایک دوسرے کا احساس اتنا، ایک دوسرے کی محبت اتنی، ایک دوسرے کے لیے لگن اتنی ہے، چونکہ کلمہ جو نبی کا پڑھا ہے، محبت اتنی ہے۔ میں نے کہا تم پیو، اس نے سب کو دیا، آتے آتے سارا پانی اس کے پاس پلٹ گیا۔ اتنی محبت ہے ان کے اندر کہ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی پہلے تم بھرو، پانی بھرنے گئے نا صحابہ کرام ڈول لے کے، بھائی پہلے تم بھرو، وہ کہتا نہیں تم آگے آؤ، وہ پیچھے ہو جاتا کہتے تم آگے آؤ، وہ جو سب سے پہلے آیا تھا وہ بیچارہ سب سے آخر کے کونے میں چلا جاتا۔ اس محبت کی وجہ سے وہ جو سب سے آخر میں کھڑا تھا نا، اس کا پہلا نمبر آ جاتا۔ اتنی محبت ہے صحابہ کرام کو۔ یہاں تو آٹے کی تھیلی پہ لڑ کے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں لوگ۔ یہاں تو 10,000 کی بے نظیر کے پیچھے تو 20,000 کا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ مگر صحابہ کرام کی محبت تھی، جو بندہ پہلے کھڑا ہے زمزم کے لیے، وہ دوسرے کو کہتا تم جاؤ بھائی، وہ دوسرے کو کہتا، جو سب سے آخر میں کھڑا ہوتا وہ پہلے نمبر پہ پانی پہ آتا، وہ پانی بھر کے چلا جاتا، پھر آخر کے دوسرے والا جو ہوتا اس کو پانی ملتا۔ اتنی محبتیں ہوتی تھی کہ اگر 1,000 صحابہ ہے نا تو سب پیچھے کھڑے ہو جاتے، کوئی بزرگ ہوتا اس کو آگے کرتے، بچہ ہوتا اس کو آگے کرتے، کوئی پیاسا ہوتا اس کو آگے کرتے، کوئی کمزور ہے اس کو آگے کرتے، کوئی مسافر ہے اس کو آگے کرتے، کوئی مہاجر ہے اس کو آگے کرتے، کوئی دور سے آیا اس کو آگے کرتے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے پوری دنیا کا سب سے قیمتی پانی آب زمزم ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس پانی کے لیے لڑا نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک پانی ایسا بتاؤ جس کے لیے قتل پہ بھی نوبت آ جاتی تھی، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کا پانی آپ کے وجود کو مس کر کے جب کنیوں تک آتا تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، سارے چپٹ کے اوپر پڑتے۔ ایک کہتا ہوں پیچھے ہٹ مجھے بھرنے دے، دوسرا کہتا ہوں پیچھے ہٹ مجھے بھرنے دے۔ ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا زیادہ پانی اس کے چولو میں آ جایا کرتا تھا۔ اونچی آواز ایسے نہیں، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ہماری شریعت کہتی ہے یہ پانی مستعمل ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، یہ دوسرے کے وضو کے قابل نہیں ہے، یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، یہ آٹا گوندنے کے قابل نہیں ہے، یہ چہرے پہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ شریعت کا حتمی فیصلہ ہے یہ پانی مستعمل ہے، یہ گناہوں کو دھوتا ہے۔ مگر سناؤ، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، ہم جو وضو کرتے ہیں نا عام آدمی، یہ گناہ دھو کے آتا ہے، اور جو محبوب کا ہے یہ رحمت دھو کے آتا ہے۔ یار اتنی ڈھیلی سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو۔ 7واں سال ہے، پہلی مرتبہ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ جو صحابہ پیاسے ہو کے ابھی زمزم پہ نہیں لڑتے تھے، یہاں پیاس بھی کوئی نہیں ہے مگر لڑ جاتے تھے، فرمایا وقتل تو، یہاں تک نوبت آتی میرے نبی فرماتے ایسا لگتا ہے یہ قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا وہ پانی قدموں کو چھو کے آیا ہے، یہ پانی رحمت کو چھو کے آیا ہے۔
اب وہ پانی قدموں کو چھو کے آیا ہے، جس کے قدموں کو چھوا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا مقتدی ہے۔ اگرچہ زمانے کا نبی ہے مگر میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ جس کے بازوؤں کو چھوا ہے نا، یہ جبرائیل سے بھی آگے کھڑا ہے، یہ سدرہ سے بھی آگے کھڑا ہے، یہ لامکان سے بھی آگے کھڑا ہے، یہ ذات رحمان کے قربوں میں ہوتا ہے، اس میں رحمان کی تجلیہ ہے۔